أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ مضمون آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو چونکہ پاک بنایا ہے، جب وہ اپنے نیچر کو گندا کر دیتا ہے اور شرعی حدود ساری پیچھے چھوڑ کر، ساری قیدیں توڑ کر پاک دامنی کو داغدار کر دیتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کا میلان بھی، نکاح کے لیے بھی اس کا میلان کبھی نہیں ہوتا، صرف وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ گناہ پورا کرنے کا موقع کیسے بھی میسر آئے۔ لہٰذا جس کا نیچر بگڑ جاتا ہے تو اس کا مزاج اتنا بگڑتا ہے کہ اس کے سامنے پھر مذہب کی قید بھی نہیں رہتی، اور وہ انسان اپنے آپ کو مذہب کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کا مزاج ایسا بگڑتا ہے کہ اس کا انکلینیشن ایسی گندی عورتوں کی طرف ہوتا ہے یا پھر مشرک عورتوں کی طرف ہوتا ہے جس کو ایک پاکیزہ فطرت والا انسان پسند نہیں کرتا۔ تو وہ اصول بیان کیا کہ انسان کی فطرت بگڑ جاتی ہے، جو بدکار ہے اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس کا انکلینیشن ایسی عورت کی طرف ہوتا ہے جو خود بد کردار ہو، تو بد کردار کا مزاج بد کردار کے ساتھ ہی ملتا ہے یا پھر مشرک عورت کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے پاک دامن مردوں پر الزام لگانے والے مرد یا عورتیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور الزام بغیر کسی دلیل کے لگا دیتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لا پاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور زندگی میں کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، واولئک ھم الفاسقون، اور اللہ کی نظر میں یہ انسان فاسق، فاجر اور حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب دیکھو، بدکاری کی سزا کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے، اور بدکاری پر گفتگو کرنے والا، گواہی نہ لانے والا اور کسی پر الزام لگانے والے کی سزا کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے، صرف 20 کوڑوں کا فرق، قریب قریب ایک جیسی سزا۔ جرم کی بھی وہی سزا اور جرم پر تبصرہ کرنے کی بھی وہی سزا۔ کیا وجہ ہے؟ اصل میں جرم کی جو سزا ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی کہ 4 گواہ کوئی لے کے آ جائے، جرم ثابت ہو جائے۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو اب اس کو چھپایا نہ جائے، اس لیے کہ اگر اب بھی اس کو چھپایا جائے گا تو معاشرے کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کا جرم ثابت نہیں ہوتا، کوئی انسان 3 گواہ نہیں لا پاتا، اب اگر وہ گفتگو کرے گا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کیچڑ میں جو ہے پتھر کو مار رہا ہے۔ جتنا گناہ کا چرچا ہوگا، جتنا گناہ پر تبصرہ ہوگا، اتنا گناہ کا ماحول اور بنے گا، اتنا بے حیائی کا ماحول اور بنے گا۔ اس لیے شریعت نے اصول دیا، یا تو صاف صاف بات کرو، 4 گواہ لے کر آؤ اور گناہ کو ثابت کرو تو حد جاری ہوگی، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکا تو جو بات کرنے والا ہے اس کو 80 کوڑے مارو۔ کیوں وہ ایسی باتیں کرتا ہے معاشرے کے اندر؟ اس لیے کہ گناہ کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا گناہ پر چرچا کرنے کا ہوتا ہے، گناہ پر تبصرہ کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ تبصرہ کرتا ہے، اور آج کل یہ بہت ہے، تھوڑی سی کسی کی بات ملی پھر پورے معاشرے میں اس کا تبصرہ ہوتا ہے، فلاں نے ایسے کیا، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ ہر انسان دوسرے کی کردار کشی پہ لگا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کی، مرد اور عورت کی عزت اور پاک دامنی کی بڑی قیمت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا کہ وہ انسان جو اپنی عزت کی حفاظت میں لڑتا ہوا مر گیا وہ شہید ہو گیا۔ تو ایک ایمان والے کی عزت کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ ناحق بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی انسان کی عزت کے بارے میں گفتگو کرے۔
لہٰذا ہر انسان کو اپنے کردار کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کے کردار کے بارے میں بات کرنے سے پہلے شریعت کے یہ قانون سامنے رکھنا چاہیے۔ آج کل بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں، کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں یوں ہی تبصرہ چل جاتا ہے اور یوں ہی باتیں، فلانا جی فلانا ایسے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اگر شرعی ضابطہ ہو، شرعی حد جاری ہو جائے تو وہ انسان جو کسی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے بغیر گواہوں کے، تو شرعی عدالت اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے گی۔ اور اگر 80 کوڑے آج نہیں لگ رہے یا کسی وجہ سے حد جاری نہیں ہو رہی، تو اس پر فرمایا اگر حد جاری نہیں ہو رہی تب بھی اس کی نظر، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اولئک هم الفاسقون۔ یہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے وہ انسان جو کسی کے کردار پر بات کرتا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ دراصل یہ جو اصول بیان کیا، یہ جو سزا بیان کی سختی کے ساتھ، یہ اسی لیے بیان کی کہ انسان زیادہ گناہوں کے چرچے نہ کرے۔ اور آج تو انسان خود اپنے گناہوں کے چرچے کر کر کے دوسروں کو بتاتا ہے، کسی کے بارے میں تو کرتا ہی ہے، خود جو کرتا ہے اس کے بھی چرچے لوگوں کو کر کے بتاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت بڑی غیرت آتی ہے، اس وقت بڑی غیرت آتی ہے کہ جب کوئی انسان رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُ رَبَّهُ، حالانکہ رات ایسی گزرتی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے، پھر صبح کو اٹھتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، دوستوں کو سناتا پھرتا ہے، عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے رات کو ایسا ایسا کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ فرمایا اللہ کو اس وقت بڑی غیرت آتی ہے کہ وہ انسان جس کے گناہوں پر اللہ نے پردہ رکھا اور انسان خود وہ پردے چاک کر کے دوسروں کو سناتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ گناہ پر تبصرے کیے جائیں اور گناہ پر چرچا کی جائے، اور خاص کر وہ گناہ جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو، جس کا نقصان معاشرے کو پہنچتا ہو۔ کسی کی پاک دامنی اور عفت پر کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی زندگی کو درست کر دیا، یعنی پہلے کسی کے بارے میں گفتگو کی لیکن جب پتہ چلا کہ اتنی سخت سزا ہے تو آئندہ سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کسی کی عفت اور عزت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان پھر فاسق نہیں رہے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اگر وہ توبہ کر لے گا تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ والذین یرمون ازواجہم، تو یہاں پر کیا اصول آیا ان دو آیتوں کے اندر؟ یہ اصول آیا کہ اس وقت تک کسی کا جرم ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ 4 گواہ نہ لے کے آئے، اور اگر کوئی انسان کسی کے جرم کے بارے میں گفتگو کرے گا بغیر 4 گواہوں کے تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے۔ لیکن اگلی آیت کے اندر ایک ایکسیپشنل کیس کو بتایا جا رہا ہے کہ عام حالات میں یہ ضابطہ ہے لیکن ایک مخصوص حالت کے اندر یہ ضابطہ نہیں چل سکتا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے سردار تھے، آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر فرمایا یا رسول اللہ یہ آیتیں ایسی ہی ہیں، یہ آیتیں ایسی ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعجب سے ان کو دیکھا اور صحابہ کو کہا کہ دیکھو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں، آیتیں ایسے ہی کا کیا مطلب، ایسے ہی ہیں اور کیسی ہیں؟ تو آپ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بڑے غیرت مند آدمی ہیں، ان کی بات کا برا نہ مانیں، ان کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو گواہی کا جو نصاب بیان کیا گیا کہ 4 گواہ لے کر آئیں، یہ انسان عام حالت میں تو چل سکتا ہے، لیکن اگر یہی بات اگر خدا نخواستہ اپنی بیوی کے بارے میں کوئی دیکھے تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ انسان 4 گواہوں کو تلاش کرے گا، اور اگر 4 گواہوں کو تلاش کرنا ضروری ہو جائے اور جب تک 4 نہ ملیں تب تک انسان کو اپنے منہ پر انگلی رکھنی پڑے، خاموشی اختیار کرنی پڑے، تو وہ بیچارہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں کیسے رکھے گا؟ جس کو بد کرداگی کی حالت میں دیکھا اور جس کو گندی حالت میں دیکھا وہ اپنے نکاح میں اس کو کیسے رکھے گا؟ اور اسی طریقے سے 1-2 واقعے اور بھی ایسے پیش آئے۔ تو تھوڑا سا عرصہ گزرا، شاید ایک دن ایسا گزرا، ایک اور صحابی ہیں حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں ویسا واقعہ پیش آ گیا، ان کے گھر میں ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت ہلال بن امیہ خاموش تھے اور انہوں نے جا کر حضرت سعد بن عبادہ سے تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ ہی ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ تو بعد میں یہ ہوا، اس پر یہ آیتیں اتری کہ نہیں، جو بیوی والا کیس ہے یہ گواہی کے معاملے میں اس سے الگ کیا جاتا ہے۔ وہاں یہ ہے، وہاں 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں قسمیں کھائیں
اور مرد عورت کے بارے میں دعویٰ کرے اور قسم کھائے، اور عورت مرد کے بارے میں دعویٰ کرے اور قسم کھائے، اور قسم کھانے کے بعد دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور دونوں کے درمیان لعان ہوگا۔ یہ شریعت کی ایک ٹرم ہے، لعان ہوگا، اور اس کا طریقہ قرآن نے بتا دیا کہ کیسے۔ جب لعان ہو جائے گا تو ان میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے نکاح سے بری ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، مگر انہوں نے خود ایسا دیکھا ہے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے گواہی، ایک کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 گواہیاں دے، اللہ کو گواہ بنا کر 4 مرتبہ قسم کھائے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں بار یہ قسم کھائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طریقے سے جب عورت کو سامنے پیش کیا جائے گا تو عورت بھی یہی کرے گی، 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی، اگر قسم کھانے سے جھجک جائے تو اس کے اوپر سزا جاری ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ جرم ثابت ہو گیا، اور اگر وہ جرم کا اقرار نہ کرے، صرف مرد کی قسم کی بنیاد پر اس پر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، لیکن اگر وہ قسم کھانے سے جھجکے تو اس پر کوڑے لگیں گے، ورنہ پھر اس کو بھی قسم کھانی ہوگی۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عذاب کو اس سے دور کر دے گی۔ یہ بات کہ وہ گواہی دے، 4 گواہیاں اللہ کے نام پر، یعنی 4 قسمیں کھائے، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ، اور 5ویں قسم یہ کھائے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچ بول رہا ہو۔ تو دونوں طرف سے قسم کھلائی جائے گی۔ حضرت ہلال اور ان کی بیوی کے ساتھ یہی کیا گیا، ان دونوں کو مجلس میں بلایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال سے کہا کہ دیکھو جھوٹ مت بولو اور ایسا کوئی جرم مت کرو کہ آخرت میں تمہیں پچھتاوا ہو، آخرت کی سزا زیادہ بڑی سزا ہے، اس لیے غور کر لو۔ حضرت ہلال نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر ان سے یہ 4 قسمیں کھلائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ہلال کی بیوی کو بلایا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ دیکھو آخرت کی سزا بڑی سزا ہے، آخرت کی سزا سے ڈرو، دنیا کی سزا سے مت گھبراؤ اور سچ بات کہو۔ پہلے وہ تھوڑی سی جھجکی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی دونوں آپس میں قسم کھا لیں اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں لعان کر دیں تو اس کے بعد اب نہ تو عورت کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے گا اور نہ ہی اس کی اولاد کو ولد الزنا شمار کیا جائے گا، بلکہ اولاد کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں قسم یہ کھائے، ان غضب اللہ علیہا، کہ عورت کے اوپر عورت کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہے، ان کان من الصادقین، اگر میرے شوہر کی بات سچی ہو۔ تو گواہی کا نصاب جو 4 لانے کے لیے کہا گیا، شریعت کا جو حکم ہے اس سے اس بات کو الگ کیا گیا کہ بیوی کے تعلق سے 4 گواہیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری آیت، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو اور یہ بات نہ ہو کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو پھر کیا ہو، پھر تمہیں بہت نقصان پہنچے، یہ مسائل کا حل جو تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے یہ تمہیں نہ پہنچیں اور یہ احکام تم تک نہ پہنچیں۔ اللہ تم پر فضل کرتا ہے، وہ تم پر رحم کرتا ہے، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موقع پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ